اللہ تعالیٰ ایسی نماز قبول نہیں فرماتے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو بھی عمل، جو بھی نیک کام ہے، اس میں سب سے ضروری جو چیز ہے اس کی قبولیت کے لیے وہ اخلاص ہے۔ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ کسی کافر نے کہا کہ جب آخرت پر تم ایمان لاتے ہو تو وہ تو ایک مفروضہ ہے، مطلب وہ جو کافر ہیں وہ تو آخرت کو نہیں مانتے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ایک مفروضہ ہے نا، آپ نے آخرت دیکھی تو نہیں ہے، تو آپ خواہ مخواہ خود پر اتنی پابندیاں لگا رکھی ہیں آپ نے کہ مال خرچ کرتے ہو، تو کیا پایا آپ نے اس سارے کام سے سوائے نقصان کے؟ جو مال بھی دیا، اپنا مال بھی کم کیا، نقصان بھی اٹھایا، پتہ نہیں آخرت ہے بھی صحیح کہ نہیں اس میں تو آپ نے تو صرف ایک چیز پڑھی بھی ہے نا، دیکھی تو نہیں ہے۔ تو یہ اس کا آپ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک کافر نے یہ بات کی۔ تو اس کے جواب میں بتایا گیا کہ نمبر 1، جتنا وقت بھی تم عبادت کرتے ہو کم از کم بری باتوں سے تو بچے ہوئے ہو نا، یعنی وہ عبادت کا جو ٹائم ہے، اگر تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا آخرت کے حساب سے تو کم از کم اس ٹائم میں تم بری باتوں سے تو بچ جاؤ گے نا دنیا کے حساب سے۔ نمبر 2، اگر مال خرچ کرتے ہو تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی اگر مال خرچ کر رہے ہو اس کا کوئی اجر آخرت میں نہیں بھی مل رہا، کسی انسان کا تو فائدہ ہو رہا ہے نا دنیا میں۔ نمبر 3، ان کاموں سے تمہیں اطمینان قلب تو ملتا ہے نا، آخرت میں اگر تمہارا یقین نہیں ہے تو پھر بھی یہ جو نیک کام تم کرو گے تمہارے دل کو اس سے اطمینان تو ملے گا، تو ان کاموں میں تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر آخرت قائم ہو گئی تو تم نقصان اٹھاؤ گے، ہمارا تو کچھ نہیں جائے گا، یعنی اگر آ گئی آخرت جو تم نہیں مانتے تو پھر تمہارا بہت نقصان ہوگا۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو یہ نیکیاں ہیں آخرت میں اخلاص کے ساتھ کی ہوئی نیکیوں کا اجر ملے گا، لیکن اگر آخرت کا اجر نہ بھی ہو تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا بھی نقصان نہیں ہے۔ اور پھر ایک حدیث یاد آئی کہ حدیث کے الفاظ کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی امت میں مجھے سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ شرک اصغر کا ہے، یعنی شرک اکبر تو کم ہی لوگ کریں گے، اللہ کا تو کوئی انکار نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، لیکن سب سے زیادہ ڈر آپ نے فرمایا مجھے شرک اصغر سے ہے۔ اور وہ شرک اصغر کیا ہے؟ دکھاوا، یہ جو دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس دکھاوے کو کیوں شرک کہا گیا؟ کیونکہ آپ وہ نیک عمل اللہ کے لیے نہیں کر رہے بلکہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ شرک ہو گیا اور اس سے عمل بھی ضائع ہو گیا۔ تو یہ اتنا دیکھیں اس کا نقصان ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ